بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیو کیسے کرو گے. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے دوسروں کی پین آسان کر. یہ ہے سب سے بڑی بات. یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسیج دیا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks. اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord. اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے دو لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے تین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے. تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھیں. بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا. انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا. کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے. لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے. کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے. ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ ریلائی کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے کیونکہ انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے. اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے. ہو از دی موسٹ پاورفل. تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی. تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے. اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے. اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں، اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا ہے کی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے
ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں. A man from Kufa came to ask Sayyidina Muhammad al-Baqir whether the hadith of the Prophet's intercession was authentic. رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ authentic ہے. He confirmed that it was, and then he said, you say that the most hopeful verse in the Quran is my slaves who have wronged themselves. یہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verse is وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے.